کبھی سوچا ہے کہ اپنی زندگی کے 42 سال کسی ایک جگہ کسی ایک مقصد کے لیے وقف کر دینے کے بعد جب الوداع کہنے کا وقت آتا ہے تو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا؟ آج ہم مسٹر چپس کی کہانی کے ذریعے اسی الوداعی لمحے کو اور اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسٹر چپس نے اپنی زندگی بھر کی میراث کو آخر کس طرح الوداع کہا۔ اس کہانی سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک الوداعی تقریب کو کیا چیز محض ایک رسم سے بڑھ کر ایک یادگار لمحہ بنا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر یہ مسٹر چپس تھے کون؟ وہ صرف ایک استاد نہیں تھے، نہیں، وہ بروک فیلڈ اسکول کی پہچان کا ایک بہت اہم ستون تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکول کے نئے اور جدید سوچ رکھنے والے ہیڈ ماسٹر نے بھی جلد ہی یہ جان لیا کہ مسٹر چپس صرف عملے کا ایک حصہ نہیں بلکہ وہ تو اس ادارے کی روح ہیں۔ 42 سال یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک استاد کی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے دی گئی قربانی اور لگن کی ایک پوری داستان ہے۔ یہ ایک مکمل زندگی ہے جو بروک فیلڈ کے نام وقف تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے اتنے عرصے بعد ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آئیے ان وجوہات کو کھوجتے ہیں جنہوں نے انہیں اس نتیجے پر پہنچایا۔ دیکھیے، ان کا فیصلہ کوئی اچانک نہیں تھا۔ سن 1911 میں ایک نئے ہیڈ ماسٹر کی آمد سے لے کر 1913 کی سردیوں میں شدید بیماری تک چھوٹے چھوٹے واقعات مل کر انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں انہیں ایک انتخاب کرنا ہی تھا۔ اور پھر ظاہر ہے عمر کا تقاضا بھی تھا۔ 65 سال کی عمر میں وہ زندگی کے اس موڑ پر تھے جہاں انسان ایک نئے باپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ لیکن ان کے فیصلے کی سب سے بڑی وجہ ان کا ضمیر تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ اگر وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور اہلیت سے نہیں کر سکتے تو اس عہدے پر رہنا ٹھیک نہیں۔ یہ اصولوں کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ کوئی مکمل جدائی نہیں ہونے والی تھی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، سڑک کے پار ایک کمرہ لے کر بروک فیلڈ کی زندگی کا حصہ بنے رہنا، اس کمیونٹی کے قریب جس سے انہیں اتنی محبت تھی۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، ان کی الوداعی تقریر۔ ایک ایسی تقریر جس میں ان کی شخصیت کے تمام رنگ، ذہانت، گرم جوشی اور دانائی بالکل نمایاں تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز بالکل اپنے مخصوص چپس والے انداز میں ایک لطیفے سے کیا، جس سے پورا ہال کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ مشترکہ یادوں اور مذاق کے اس ایک لمحے نے انہیں فوراً اپنے سامعین سے جوڑ دیا۔ یہ کہے اور تالیاں صرف ایک لطیفے پر نہیں تھیں، نہیں، بلکہ یہ اس محبت کا اظہار تھیں جو طلباء کی نسلیں ان سے کرتی تھیں۔ یہ ان کے لیے ایک زبردست خراج تحسین تھا۔ اور پھر جب کہہ تھمے تو انہوں نے صرف چند الفاظ کہے جو ان کی 42 سالہ زندگی کا نچوڑ تھے۔ یہی میری زندگی رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو یادوں کے ایک سفر پر لے گیا، اسکول کی پہلی سائیکل سے لے کر بجلی کی آمد تک۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پوری دنیا بدل گئی تھی اور وہ اس کے گواہ تھے۔ تو ایک ایسے شخص کے لیے ریٹائرمنٹ کیسی نظر آتی ہے جس کی پوری زندگی ہی اس کا کام ہو؟ ان کی ریٹائرمنٹ کوئی اختتام نہیں بلکہ ایک نئے بھرپور باب کا آغاز تھی۔ نئے لڑکوں کو چائے پر بلانے سے لے کر اسکول کے میچ دیکھنے تک ان کی زندگی اطمینان بخش سرگرمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مصروف تھے اور بہت خوش بھی تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ اداسی کا نہیں بلکہ سکون اور خوشی کا وقت تھی۔ اب ہم ان کی تقریر کے آخری اور شاید سب سے گہرے حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں وہ یادوں کی طاقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں تم کبھی بڑے نہیں ہوتے، کبھی نہیں۔ یہ ان کے پیغام کا دل تھا۔ ایک استاد کے لیے اس کے شاگرد ہمیشہ وہی رہتے ہیں جیسے وہ پہلی بار ملے تھے۔ اس کی بہترین مثال وہ گورنرز کے چیئرمین کی دیتے ہیں جو آج ایک معزز شخصیت ہیں، لیکن چپس کی یادوں میں وہ اب بھی ایک شریر لڑکا ہے جس کے بال ہمیشہ اوپر کی طرف کھڑے رہتے تھے۔ آخر میں مسٹر چپس کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم چلے جائیں گے تو لوگوں کی یادوں میں ہمارے کون سے چہرے محفوظ رہیں گے، ہماری اصل وراثت کیا ہوگی۔